بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری گھڑی سے بچائے، ناگہانی آفتوں سے بچائے، آپ سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیں، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ لوگوں سے جو ہے آج سورہ محمد کے جو ہے فضیلت بیان کروں گی، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کو کب پڑھا اور پڑھنے سے میرے ساتھ جو ہے کیا معاوضہ ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ محمد جو ہے پڑھنے کی عادت ڈالو، کیونکہ سورہ محمد جو ہے وہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ پریشانی میں سورہ محمد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جتنی بھی پریشان ہیں، آپ کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، تو آپ جب سورہ محمد پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کو گناہوں سے جو ہے معافی دلواتی ہے۔ اللہ پاک سے جو ہے جب آپ یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو سورہ محمد پڑھنے کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کب جو ہے سورہ محمد پڑھنا سٹارٹ کری۔ جب میری شادی ہوئی، میری شادی کے بعد جو ہے میری بیٹی ہوئی۔ پہلی میری بیٹی تھی، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی بیٹی تھی، تو اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے نوازا۔ اس کے بعد سب کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بیٹی ہو جائے تو اللہ پاک بیٹا بھی دے دیں، کیونکہ انسان کی تو بس خواہشیں ہوتی ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی تھی، اللہ پاک میرا بیٹا ہو۔ تو میری ساس نے مجھے کہا کہ اگر جو ہے تمہیں بیٹے کی خواہش ہے نا، تو تم سورہ محمد پڑھا کرو۔ تو انہوں نے مجھے کہا، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جمعے کے جمعے سورہ محمد میں پڑھ سکتی ہوں، یا میں ڈیلی پڑھ سکتی ہوں۔ تو میں نماز تو پڑھتی ہی تھی، تو پھر میں نے جو ہے سورہ محمد کو ڈیلی پڑھنا شروع کر دیا۔ اور کبھی میں نہیں پڑھ پاتی تھی تو میں جمعے کے جمعے بھی لازمی پڑھ لیتی تھی۔ کبھی اینڈ میں آپ کو طبیعت آپ کی بہت زیادہ جب خراب رہنے لگ جاتی ہے، تو پھر میں جمعے کے جمعے بھی سورہ محمد پڑھتی تھی۔ لیکن بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ روز اگر نہیں پڑھ پا رہے تو آپ ایک دن چھوڑ کے پڑھ لیں، یا اگر آپ جو ہے جمعے کے جمعے بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ محمد، اگر آپ کو بیٹے کی خواہش ہے۔ اور میں نے نا یہ پابندی کر لی تھی اپنے اوپر کہ مجھے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، میں چھوڑتی نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے سٹارٹ میں جو ہے روز پڑھتی تھی، جب میں نے جو ہے میری ساس نے مجھے بتایا، تو اس کے بعد جو ہے پھر میری جب طبیعت جو ہے بہت زیادہ ڈاؤن رہنے لگی، تو پھر میں نے اس کو فرائیڈے کے فرائیڈے کر دیا۔ اس طریقے سے میں نے اس کو پڑھا۔ اور میں یہ نہیں کہوں گی یہاں پر، شاید کچھ لوگ جو ہے اس کو غلط بھی لیں کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی سر آنکھوں پر، اور مجھے بیٹیاں ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہیں، لیکن بس ایک خواہش ہوتی ہے نا انسان کو کہ بیٹی بھی ہے تو اللہ پاک بیٹا بھی دے دیں۔ لیکن بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں ہی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس اولاد سے نواز دے۔ صحت، ہمیشہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں صحت مند اولاد سے نوازے۔ کچھ لوگ گھروں میں منہ منایا جاتا ہے جہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، بیٹی تو حضور کا سلام ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹی۔ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، دونوں ہی سر آنکھوں پہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے کہ بیٹا ہو، اگر بیٹا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر بیٹی ہوگی تو کیا ہوگی۔ دیکھیں، بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں، اور بیٹے بھی، اور بلکہ بیٹیاں جانے کے بعد بھی ماں باپ کا ویسے ہی خیال رکھتی ہیں جیسے بیٹے رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کی نظر میں بھی بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں برابر ہی ہونے چاہیے۔ اور دنیا والوں کے لیے بھی ابھی بھی جہاں جو ہے بیٹی کو برا سمجھا جاتا ہے، تو یہ سوچ لیں کہ بیٹی جو ہے حضور کا سلام ہے، اور جس باپ کے پاس بیٹیاں ہیں نا، اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھی کری، ان کی شادیاں کری، تو اس کے اوپر جو ہے اللہ پاک ان کو جنت سے نوازیں گے اس باپ کو۔ تو اتنی بڑی باتیں سوچیں، تو بیٹی تو ہمیں جنت دلوا رہی ہے، تو پھر اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو خیر، میں آپ لوگوں سے جو بات کنٹینیو کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں سورہ محمد جو ہے بس میری خواہش تھی تو میں اس لیے پڑھنا شروع کری۔ اور جن خواتین کی خواہش ہے کہ ہمارے بیٹا ہو، یا ان کے ہسبینڈ کی خواہش ہے، یا ان کے سسرال والوں کی، تو آپ سورہ محمد پڑھیں۔ اور یہ اس کی کوئی ٹائمنگ ایک وہ نہیں کہ آپ اس ٹائم پڑھیں، آپ کسی بھی ٹائم جو ہے بیٹھیں اور سورہ محمد پڑھ لیں، اور بہت آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے میری جب ڈلیوری ہوئی ہے اور مجھے جو ہے نرس نے بتایا میرے کان میں کہ میرا بیٹا ہوا ہے، تو یقین کریں کہ وہ معجزے سے کم نہیں تھا، وہ بہت بڑا معجزہ تھا میرے لیے کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ سورہ محمد پڑھنے سے مجھے یقین آ گیا کہ بیٹا ضرور ملتا ہے، ضرور بیٹا۔ آپ جو ہے سورہ محمد پڑھیں، پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی جن جن کی خواہش ہے اللہ پاک ان کی تمام خواہشات، جائز خواہشات پوری کریں۔ تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں نے جب دیکھا نا کہ سورہ محمد کے بارے میں جو ہے بہت سارے ولاگس بن رہے ہیں، تو مجھے میرے دماغ میں آیا کہ میرے ساتھ تو اتنا بڑا معجزہ ہوا اور میں نے پڑھی بھی اسی مقصد کے لیے، تو کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میں ہر چیز آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ تو بہت ساری خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹا ہو، اور جن خواتین کی اولاد نہیں ہوتی نا، دیکھیں آپ جو ہے استغفار پڑھیں، اولاد کی نہیں آپ استغفار پڑھیں، 7,000 بار ڈیلی استغفار پڑھیں، آپ دیکھیے گا اللہ پاک آپ کو صحت مند اولاد سے نوازیں گے۔ کیونکہ جو بہت سارے میرے پاس ایسے کمنٹس آتے ہیں بہت سارے کہ آپ ہمارے اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں اولاد سے نوازیں۔ میں ہر نماز میں ان بہنوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو میری بہنیں مجھے کہتی ہیں، بہت دل مطلب میرا بہت زیادہ دل دکھتا ہے، لیکن یہ ہم انسان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، ہمارے اختیار میں تھوڑی یہ سب کچھ ہے، تو اللہ کے اختیار میں اللہ پاک چاہیں جس کو اولاد دیں، جس کو چاہے نہ دیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا جن کے پاس اولاد نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ نہیں اور کون سی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے کیا کچھ سوچا ہوا ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہماری ذرا سی تکلیف پہ اللہ پاک تڑپ جاتے ہیں، تو سوچیں جب ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہوگی، جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہوگی وہ کتنی تکلیف میں ہوتی ہوں گے خواتین۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کچھ برا تھوڑی کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے بہت بڑا اجر رکھا ہے ان خواتین کے لیے۔ لیکن آپ لوگ، میں یہ کہوں گی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا، جب ہم نے ہاتھ پیر مارتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری محنت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری لگن، ہماری جو ہے مطلب اللہ پہ یقین دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہم جو بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اسی طریقے سے استغفار کریں، ڈیلی استغفار 7,000 مرتبہ جو ہے اولاد کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ پھر آپ کو بھی اللہ پاک اولاد سے نوازیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم استغفار پڑھو میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا۔ تو بس آپ لوگ جو ہے 7,000 بار وہ خواتین جو ہے استغفار پڑھیں اولاد کے لیے۔ استغفار آپ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، لیکن جو خاص بات تھی وہ میں آپ کو آج ہی بتا رہی تھی کہ جو اولاد کے لیے ہمیشہ کامنٹس کرتے ہیں تو وہ استغفار 7,000 بار کریں۔ اور جو میری بہنیں یہ مجھے کہتی ہیں، ہمیشہ اتنے پیار سے کہتی ہیں کہ اگر ہم 7,000 بار نہیں پڑھ سکتے تو ہم کتنی بار پڑھیں، تو دیکھیں آپ کتنی بار بھی پڑھ لیں، اللہ پاک ہماری نیت دیکھتے ہیں بس۔ تو بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔